بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم students. How are you all? I hope you will be good. I am Fawad Ahmed, your science teacher. Students, today we will start a new lesson with title Soil. Soil covers the top upper layer of the earth. Soil is made up of many different things, including different types of minerals, water, air, and organic matter. Organic matter is the remain of dead plants and animals. They decay in the ground and once broken down become part of the soil. Organic matter provides nutrients to the soil. The amount of each of these things that makes up soil differs from one place to place. However, on average the soil makeup looks something like this. अच्छा, सॉइल ज़मीन का सबसे टॉप लेयर है और ये मुख्तलिफ़ चीज़ों से बनता है. इसमें मिनरल्स आ जाते हैं, पानी आ जाता है, गैसेस आ जाती है डिफरेंट, और ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है. ऑर्गेनिक मैटर वो होता है जो चीज़ें मर जाती है जो और उन पे काफ़ी टाइम गुज़र जाता है ज़मीन के अंदर, तो वो डिके हो जाती है डिफरेंट शेप्स में, जिसे फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. तो सॉइल की जो राइट साइड पे शक्ल है वो इस तरह ही दिखता है, उसकी फाइनल शेप इस शक्ल में होती है. अच्छा, अब ये लेफ़्ट साइड पे एक पाई चार्ट दिया हुआ है. आप देख सकते हैं कि इसमें सॉइल की कंपोजिशन है. 45% जो ब्लू पार्ट है वो सबसे ज़्यादा है, उसमें रॉक्स आ जाते हैं, क्ले, सैंड और मिनरल, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे अभी. इट मीन्स कि सॉइल का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो रॉक्स, वो मिनरल्स पे मुश्तमिल है. 25% एयर है जो पर्पल लाइट वायलेट कलर का है, और 25% वाटर है जो पिंकिश टाइप कलर का है, और 5% ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो फॉसिल फ्यूल्स मैंने आपको स्टार्ट में बताए. तो ये इसकी कंपोजिशन का चार्ट है. अब सॉइल व्हाट इज सॉइल मेड ऑफ? Dig up some garden soil and put it in a tall glass jar. Fill the jar with water. Stir it gently with the long stick and place it on the shelf for some time. What do you see? अगर हम ज़मीन थोड़ी जगह डेप्थ तक खोदते हैं और उससे जो सैंपल आ जाता है उसको अगर हम एक ग्लास जार में डालें और उसमें पानी डालें और उसको अच्छी तरह मिलाएं, फिर कुछ टाइम बाद अगर हम इसे देखते हैं तो आपको इसकी इस तरह की शेप नज़र आएगी. जो ग्रेवल होगा, जो बड़ी पीसेस होंगे सॉइल के हार्ड, वो नीचे चले जाएंगे. सैंड फिर उसके ऊपर आ जाएगा, फिर सटर क्ले के पार्टिकल उसके ऊपर आ जाएंगे, फिर छोटे छोटे जो पार्टिकल है वो फ्लोट कर रहे होंगे, जो ह्यूमस है वो सबसे टॉप पे आ जाएगा और उससे पानी अलग हो जाएगा. तो इस तरह की उसकी कंपोजिशन बन जाएगी. तो आपको पता चल जाएगा कि सॉइल की कंपोजिशन किस तरह हुई है. टाइप्स ऑफ सॉइल. अब सॉइल को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. 3 टाइप्स की सॉइल होते हैं, क्ले, सैंड और सिल्ट, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे एक एक. नंबर 1 इज क्ले. Clay soil has fine grains with very little air between the grains. This means that it retains water. As a result, clay soil is rich in nutrients for plants because the nutrients are not washed away. One problem for plants in clay is that so much water can make it hard for the roots to take hold in the soil. अब क्ले सॉइल की वो किस्म है जिसमें बहुत फाइन ग्रेन्स होते हैं. फाइन ग्रेन्स मीन कि अगर आप इसे किसी चांद से गुजारते हैं तो उसमें ये गुजर जाते हैं आसानी से, क्योंकि ये बहुत बारीक होते हैं और इनके दरमियान जो स्पेसिंग होती है एयर की बहुत कम होती है, हवा इनके अंदर बहुत कम होती है, तो इसमें पानी रुकता है. तो क्ले से आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि जैसे ही हम नॉर्मल जो सॉइल होता है, मट्टी होती है, उसके साथ हम पानी मिलाते हैं तो वो
کلے کی شکل بن جاتا ہے. اگر ہم اسے پراپر چان کریں اور اس سے بڑے بڑے پیسز نکالے ہارڈ، اور جو فائن سوائل ہوگا اس سے ہم کلے بنا سکتے ہیں ایزیلی. تو آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے جتنی چیزیں آپ دیکھتے ہو نارملی کلے سے ہی بنتی ہے. سینڈ از میڈ اپ آف ویدرڈ لائم اسٹون، گرینائٹ, quartz and shale rocks. It has large grains with lots of air between them. This means that water drains away quickly. As a result, nutrients are easily washed away, making it hard for plants to grow. During hot weather, plants in sandy soil need to be watered regularly or have some sort of water shortage system like in cacti. اچھا، اب سینڈ کس طرح بنتا ہے؟ سینڈ جب لائم سٹون، گرینائٹ، کوارٹز اور شیل راکس، یہ 4 قسمیں ہیں پہاڑوں کی، جب اس کی ویدرنگ ہوتی ہے، ویدرنگ مین موسم کی وجہ سے یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس کی جو اینڈ پروڈکٹ ہوتا ہے، جو فائن فارم ہوتا ہے، اس کو ہم سینڈ کہتے ہیں. اب سینڈ کی 2 پارٹیکلز کے درمیان بہت زیادہ اسپیس ہوتا ہے. جب ہم سینڈ میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے جو پارٹیکل ہے وہ ایک دوسرے سے کافی فاصلے پہ ہے. اچھا، جہاں پر سینڈ ہوتے ہیں وہاں پر پلانٹس موسٹلی نگلیجبل ہے کہ وہاں پر پلانٹس گرو ہو، کیونکہ یہ پانی کو نہیں روکتے. اگر آپ سینڈ میں پانی ڈالتے ہیں تو پانی اس کے ساتھ اس سے گزر جاتا ہے، لیکن اس کے پارٹیکلس کو ایک دوسرے سے جوڑتا نہیں ہے. تو سینڈ میں پلانٹیشن امپاسبل ہے بالکل. Silt is made up of minerals and organic particles with lots of nutrients. This aspect of silt make it good for plants. Silt particles are larger than clay particles but smaller than sand particle. This means nutrients are washed away fairly easily. So which is the best soil for plants? Clay, sand or silt? Actually, the winner of the best soil for plant is loam. Loam is the combination of clay, sand and silt. It also contains organic matter. It considered the best soil for plant because it retains enough water for plants to the nutrients they needed but allow air to pass through. اچھا، سلٹ اب سوائل کی تیسری قسم ہے اور یہ سب سے بیسٹ ہے. میں یہاں پر ایک ورڈ یوز کروں گا جو پشتو میں آپ یوز کرتے ہیں، مٹئی جو ہوتا ہے، مٹئی خاورہ، اس طرح کا کوئی ورڈ ہے جو لوگ یوز کرتے ہیں کہ یہ پلانٹس کے لیے بہت مفید ہے. تو اگر آپ ایک جگہ پہ پلانٹیشن کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کسی دوسری جگہ سے سوائل لاتے ہیں جو براؤنش کلر کی ہوتی ہے، اور وہ کلے سے اس کے پارٹیکل بڑے ہوتے ہیں اور سینڈ سے چھوٹے ہوتے ہیں. تو یہ پلانٹیشنس کے لیے بہت زیادہ موزوں ہے. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سینڈ، سلٹ، کلے میں سب سے بیسٹ کون سا ہے، تو یہ تینوں نہیں ہے. ان تینوں کے کمبینیشن سے ایک سوائل بنتا ہے، اس کو لوم کہتے ہیں. اور لوم سب سے بیسٹ ہے کیونکہ اس میں تینوں پراپرٹیز ہیں. اس میں کلے کی پراپرٹیز بھی ہے، اس میں سینڈ کی پراپرٹیز بھی ہے، اور اس میں سلٹ کی پراپرٹیز بھی ہیں. تو اس لیے وہ سب سے بیسٹ ہے پلانٹیشن کے لیے، کیونکہ پلانٹس کو جو نیوٹرینٹس اور واٹر چاہیے ٹائم پہ، وہ اس میں آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتا ہے. اچھا، تو یہ ایک ایکسپیریمنٹل ریپرزنٹیشن ہے کہ آپ 3 فنلز لیں اور پھر اس میں جو کاٹن وول ہوتا ہے اس سے اس کی سٹم کو ڈانپیں. اب تینوں کی مقدار، سینڈ، کلے اور لوم، تینوں کو سیم ایک جیسی مقدار میں ان تینوں میں ڈال دیں جو فنل ہیں، اور پانی اس پہ ڈال دیں. تو 1 گھنٹے بعد آپ دیکھیں گے کہ تینوں بیکرز میں کتنا پانی جمع ہوا ہے. تو یہ ایکسپیریمنٹ ہے چھوٹا سا، یہ ہم اسکول میں کریں گے انشاءاللہ. جب آپ لوگ جب اسکول کھلے گا تو یہ ایکسپیریمنٹ ہم کریں گے. اچھا، اب سوائل ایروجن کا ایک سمپل سا پارٹ ہے. تو سوائل ایروجن یہ ہے کہ جب ہیوی رین فلڈز ہو جاتے ہیں تو اس سے سوائل ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو جاتا ہے، اور پیچھے ایک ایسی جگہ رہ جاتی ہے جہاں پر پھر پلانٹس نہیں ہوتے، کیونکہ جو ٹاپ لیئر ہے سوائل کا اور جو ویجیٹیشن کور ہے
وہ بارش کے ساتھ بہہ جاتا ہے، تو اس کو سوائل ایروجن کہتے ہیں. اچھا اسٹوڈنٹ، پچھلے اسائنمنٹ آپ لوگوں نے کیے ہوں گے، تو یہ آپ کا نیکسٹ اسائنمنٹ ہے کہ واٹ از سوائل میڈ آف. سوائل کس چیز سے بنا ہے، اینڈ واٹ از آرگینک میٹر. آرگینک میٹر کیا ہے، تو اپنے لیکچر میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، تو اپنے ورڈز میں لکھ کے یہ اسائنمنٹ. تھینک یو اسٹوڈنٹس.